دوستو، کل ہم نے ہند آریائی کا ارتقاء کا پہلا دور پڑھا تھا، یعنی قدیم ہند آریائی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس دور میں ویدک اور سنسکرت زبانوں کا بہت رواج تھا، کیونکہ اس دور میں 4 وید، رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید، ان کا بہت زیادہ لوگ مانتے تھے اور اس پہ جو بھی لکھا ہوا تھا اس میں عمل کرتے تھے، یعنی مذہبی کتابیں تھیں، اور اس میں سنسکرت میں لکھی ہوئی تھی، اور سنسکرت کو ایک مذہبی زبان کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن جب آریہ آئے اور پھر لوگوں کے عام زبان میں اور دراوڑی مذہب میں اور سنسکرت کی زبان میں میل ملاپ ہونے لگا، تو اس دور کے جو لوگ تھے، جو عالم لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس زبان کو اشد قرار دے دیا گیا، کیونکہ سنسکرت کے الفاظ کا تلفظ جو ہے بدل گیا تھا دراوڑی زبان کے الفاظ میں مل کر۔ تو اس کو کیا کیا جانے لگا، پھر سے ایک بار الفاظ کو منظم کیا اور پھر اس کو ٹیکسالی زبان کا استعمال کیا جانے لگا، اور اس طریقے سے سنسکرت کو شدھ کر دیا گیا تھا۔ اور آخری میں برہمن لوگ جو مذہبی کارروائی کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کے جو علماء تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی مذہبی پرچار اسی زبان میں کرتے تھے، سنسکرت میں۔ اس لیے اس زمانے میں سنسکرت کو اونچا اور اعلیٰ درجہ تو مل گیا، یعنی مذہبی درجہ تو مل گیا، لیکن عام لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، عام لوگوں کی بول چال میں نہیں رہتی تھی، اسی لیے یہ احترام کے لائق تو ہو گئی تھی لیکن استعمال کے لائق نہیں رہی۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے دوسرا دور، یعنی وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی تک۔ پھر اس دور کو بھی 3 دور میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلا دور ہے 500 قبل مسیح سے مسیحی سن کی ابتدا تک کا دور ہے۔ یہ دور پالی کا دور ہے۔ جب سنسکرت دیوبانی ہو گئی تو مقامی بولیاں ویدک زبان کے فطری رجحان پر چل پڑی اور عوام کی زبان ایک مخلوط زبان ہوتی گئی۔ یہی پراکرت کا پہلا روپ تھا۔ پراکرت کا پہلا ادبی روپ پالی کا ہے۔ پالی کے سب سے قدیم نمونے بدھ اور جینوں کی مذہبی کتابوں یا پھر اشوک 250 قبل مسیح کی لاٹوں پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں۔ لفظ پالی سنسکرت کے لفظ پنکتی سے نکلا ہے۔ اس پالی کو قدیم مگدی بھی کہتے ہیں۔ پالی میں مذہبی شاعری، کہانیاں اور قواعد و لغت بھی ملتے ہیں۔ پالی اس زمانے میں مقبول عام زبان تھی، اس لیے جین مت اور بدھ مت کی تعلیمات اسی زبان میں دی جاتی تھی۔ اب اس کا دوسرا دور ہے وسطی ہند آریائی کا دوسرا دور مسیحی سن کی ابتدا سے 500 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دور پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ پراکرت کسی ایک زبان کا نہیں بلکہ کئی ایک زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پراکرت کے معنی ہے ایسی زبانیں جو اپنی فطری انداز میں پھول پھل رہی ہوں۔ اس عہد میں ادبی اور اہم پراکرتوں کے 5 واضح شکلیں نظر آتی ہیں، جن کے متعلق یہاں مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا ہے مہاراشٹری۔ یہ جنوب کی پراکرت ہے۔ مراٹھی اسی سے نکلی ہوئی زبان ہے۔ یہ شاعری اور موسیقی کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ سنسکرت کے ڈراموں کے گیت اسی میں لکھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اسے ملک گیر مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس میں حروف علت کا کثرت ہے، جس کی وجہ سے لوچ زیادہ آ گیا ہے۔ پراکرتوں میں سب سے زیادہ مہاراشٹری کی قواعد مرتب ہوئی۔ اس میں نظم و نثر کا قیمتی سرمایہ ملتا ہے۔ دوسرا ہے شورسینی۔ اس کا مرکز شورسین یعنی متھرا کا علاقہ تھا۔ سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقے میں اگر کسی پراکرت کا رواج تھا تو وہ یہی زبان تھی، جس پر سنسکرت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ مگدھی یہ پورے مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی۔ اس کا مرکز مگدھ یعنی جنوبی بہار تھا۔ چونکہ یہ آریاؤں کے مرکز سے نکلی تھی، اسی لیے اس پر غیر آریائی بولیوں کا شدید اثر ملتا ہے۔ اس لیے آریہ اس پراکرت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سنسکرت ڈراموں میں نچلے طبقے کے کرداروں کے مکالمے اسی زبان میں لکھے گئے تھے۔ اب چوتھا ہے ارد ماگدھی۔ اس کے لفظی معنی آدھی مگدھی کے ہیں۔ اس کا مقام اودھ اور مشرقی اتر پردیش تھا۔ یہ تمام پراکرتوں میں سب سے قدیم ہے۔ اس میں اشوک کی تعلیمات کا بھی پرچار ہوا ہے۔ مغربی ہندوستان کے رہنے والے اسے پراچیا کہا کرتے تھے۔ پراچیا کے تحت مگدھی اور ارد مگدھی دونوں آ جاتی ہیں۔ اس کا رواج اس زمانے کے شاہی خاندانوں میں بھی رہا ہے۔ شاہی زبان ہونے کی وجہ سے یہ دوسری پراکرتوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ اس میں نظم و نثر دونوں ملتے ہیں۔ پانچویں ہے پشاچی۔ سنسکرت میں پشاچی بھوت کو کہتے ہیں۔
पिशाची के माना कच्चा गोश्त खाने वाले के भी बताए जाते हैं। ये संस्कृत की एक हम असर बोली है। ये ज़बान बोल चाल में ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है, जिसकी वजह से इसमें कई बोलियों की मिलावट अमल में आई। इसलिए संस्कृत के उलमा इसे बड़ी हक़ारत की नज़र से देखते हैं। तीसरा दौर, ये दौर 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी पर मुहित है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश के माना बिगड़ी ज़बान के हैं। अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके बाद कालिदास के विक्रम उरूषी में नज़र आता है। शुरू में लफ्ज़ अपभ्रंश किसी ख़ास ज़बान के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। पढ़े लिखे अनपढ़ों की ज़बान को अपभ्रंश या अपभाषा कहा करते थे। संस्कृत में अपभ्रंश के लिए मलज भी इस्तेमाल हुआ है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान अपनी मारिकतुल आरा तसनीफ़ मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू में लिखते हैं कि लफ्ज़ अपभ्रंश एक ख़ास ज़बान के मानों में सबसे पहले हेमचंद्र ने इस्तेमाल किया। ये ज़बान अवाम में इतनी मकबूल हो गई कि तालीम याफ्ता तबका भी इसी की तरफ मुतवज्जह हो गया। गुजरात, राजपूताना और दोआबा में बोली जाने वाली अक्सर बोलियों पर इसका गहरा असर पड़ा। 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दोआबा की शोरसिनी अपभ्रंश एक तरह से सारे शुमाली हिंदुस्तान की अदबी ज़बान बन गई। अपने आखिरी दौर 1000 ईस्वी में ये मौजूदा ज़बानों की क़दीम शक्लों से मिलती जुलती है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है, जिसका सिलसिला शोरसिनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, उर्दू मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मिलाया जाता है। इसमें शोरसिनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है। शोरसिनी अपभ्रंश में मंदरजा झेल 4 बोलियाँ शामिल है। पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी यानी मौजूदा उर्दू हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है पंजाबी, चौथी है गुजराती। गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक़ शोरसिनी के इस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश कहते हैं। नागर अपभ्रंश को फ़ौक़ियत हासिल थी क्योंकि ये इल्मी तबक़े में भी मकबूल थी। नागर नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। मगधी अपभ्रंश का इलाक़ा वसी था, इसलिए मुख्तलिफ़ मक़ामात पर इसके मुख्तलिफ़ नाम पड़ गए। बिहार की तमाम बोलियाँ इसके तहत आती हैं। बिहार की बोली का नाम मगही जो मगधी की बिगड़ी हुई शक्ल है। उर्दू मगधी अपभ्रंश में यूरोपी हिंदी अवधी आती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश का ख़ास मरकज़ मौजूदा बराड़ था। संस्कृत में इस सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। अपभ्रंश में संस्कृत के तदभु यानी गैर खालिस अल्फाज की कसरत है। कहीं कहीं अरबी अल्फाज भी तलफ़्फ़ुज़ की तब्दीली के साथ आ गए हैं। अपभ्रंश में लफ्ज़ के आखिरी मसवते बहुत ही इख्तिसार से आते हैं। शोरसिनी अपभ्रंश की बड़ी अहमियत है क्योंकि इसकी खड़ी बोली एक वसी इलाक़े में बोली जाती थी, इसलिए ख़याल किया जाता है कि इस इलाक़े की तमाम बोलियाँ ज़रूर इसी से निकली होगी। खड़ी बोली को आज भी इतना उरूज हासिल है कि हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान को किसी भी ज़माने में हासिल न था। उधर राजपूतों के ज़ेर असर दोआबा की ज़बान बिरज भाषा चमकने लगी और सारे शुमाली हिंदुस्तान में मकबूल हो गई। इसी दोआबा की एक बोली यानी खड़ी बोली हिंदुस्तान की लिंग्वा फ्रैंका यानी राब्ते की ज़बान समझी जाती है।